حضور کے غلام ہیں جن کا نام ہے حضرت دہیہ کلبی، سارے بولیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑے خوبصورت سن، ایک قبیلے کے سردار تھے، 700 جوان ہر وقت انہوں نے نال رہنے سن، 700 سپاہی۔ جیڑی مرضی دہیہ کلبی نہیں ہونی سی، وہی مرضی انہاں جوانہ نہیں ہونی سی۔ وہ سمجھو اسی طرح لکیر نے فقیر سن، جتھے اس جانا اتھے انہاں جانا۔ ایک دن نا سرکار نو پیار آ گیا، ادھر تک کیوں ذرا گورے گورے ہاتھ اٹھا کے آسمان وال تک آنے سونے دے یا نہیں چاہی دینا۔ چلو یار رہن دے، نہیں جملے نہ مل نہیں پایا تجھے، دے یا نہیں چاہی دینا۔ آئے ہائے، حضور نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا پہ منگنے دہیہ نے ایمان وستی کہ او ہو گیا مسلمان، نال 700 اور بھی مسلمان ہو جا سن، او فری چ لب جا سن، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جڑے کوئی رشتہ دار ہیں وہ بھی مسلمان ہو جا سن، تے دہیہ نہیں چاہی دینا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت پتہ ہی کیا فرماتے ہیں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، دلہن بن کے نکلی جو صدائے محمد۔ اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی جو دعائے محمد۔ گورے گورے ہاتھ اٹھائے ہوئے چہرے تے پھیرے، اٹھن لگے، آئے ہائے ہائے ہائے، اٹھن لگے، نالی فٹ جبریل آ گیا، آ کے آنا سونے ہو کتھا جلے ہو؟ فرمایا ٹائم ہو گیا گھر جلے ہیں۔ فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، جس کی منگیاں نے وہ آ رہے آج۔ آئے ہائے ہائے، ایک بار ذرا سبحان اللہ، جنہوں منگیا جے وہ آ رہے آج۔ صحابہ کھل گئے، او لڑنا لگ گئیں، حضور بھی بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے۔ صحابہ اکرام ایک نظر سرکار وال تکڑیں، ایک نظر دروازے وال تکڑیں ہیں۔ حضور نے فرمایا بے ہو کوئی مہمان پہ آنا ہے، ہائے ہائے ببو کوئی مہمان پہ آنا ہے۔ ایک نظر حضور کے چہرے کی طرف، ایک نظر دروازے کی طرف، ایک ادھر ایک ادھر، ایک ادھر ایک ادھر۔ اچانک دور سے ایک جوان آیا، چمکتا اس کا چہرہ ہے، گھنگرالے بال ہیں اور کشادہ پیشانی ہے، اس نے سجے ہاتھ میں ننگی تلواریں آ رہے ہے۔ حضور نے پہلے تے صحابہ کرام نو نا پریشانی ہوئی، ننگی تلوار کسی کے ہاتھ میں ہونا اس وقت یہ خطرے کی علامت ہوتی تھی۔ جیسے آج کسی نے کلاشنکوف اٹھائی ہوئی ہو تو میگزین وچ ساریاں گولیاں اس چاڑیاں ہون تے وہ آ جائے کسی جگہ تے بندے کی ڈر تے لگ ہی جانا ہے۔ ہاں، اس وقت یہ ننگی تلوار خطرے کی علامت ہوتی تھی۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، لیکن سرکار صحابہ آنے نہ سانا ادھر تکیے تے پریشان ہوئیے، بھئی بندہ بھی اسانا نہیں محکمے نہ کوئی دوے محکمے نہ بندہ ہے تے آنا بھی بڑی تیزی نال پہ ہے، تے یہ نہ ہوئے کوئی اور شغل لا دیا اتھے آ گئے اور کوئی اور غلط کام کر دیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال کوئی زیادتی کر دیا ہے، اسی ادھر تکیے پریشان ہوئیے۔ لیکن جدوں اسی تکیے نہ سرکار وال تے گلاب نے پھول نہیں چمک گھٹ ہونی ہے، حضور نے چہرے نہیں چمک زیادہ ہونی۔ ادھر تکیے پریشان ہوئیے، ادھر تکیے خوش ہوئیے۔ جدوں وہ نیڑے آیا، ہوئے ہوئے، حضور نے فرمایا رستہ چھوڑ دیو، آن دیو، اے آپ پہ نہیں آیا سائیاں پہ جائے، ہائے ہائے آپ پہ نہیں آیا سائیاں پہ جائے، رستہ چھوڑ دیو۔ صحابہ نے رستہ چھوڑ دیتا، وہ قریب آ گیا، حضور نے اپنی مدثر والی چادر لائی اور اس نے پیراں تلے بچھائی، تے انہیں پتہ ہی کیا کیتا، خدا دی قسم ہے، انہیں تلوار پرا رکھی، حضور دی چادر اٹھائی، انہوں لپیٹیا، لپیٹ کے پہلے انہوں اکھاں تے رکھیا، پھر چمیا، پھر سینے تے لا کے آنا سونیا اسنی جگہ او نہیں اے وے، اسنی جگہ او نہیں اے ایتھے لکھی چادر، ہائے ہائے حضور نے قریب بٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا دہیہ خیر ہو بے، کیوں آئے ہو؟ دہیہ آنا ہے سرکار، کلمہ پڑھاؤ نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جڑے وہ 700 سن، لکیر نے فقیر، انہاں آکھیا کفر وچ بھی تیرے نال ساں،
ہوں سونے نہیں غلامی وچ بھی تیرے نال ہی ہوں اساں کتھے جانا انہاں بھی کلمہ پڑھ لیا انہاں نے زنانیاں کی پتہ لگا انہاں بھی کلمہ پڑھ لیا اگے کوئی جڑے بچے شچے سن انہاں بھی پڑھ لیا کوئی رشتہ دار جڑے کوئی چاہن والے سن انہاں بھی پڑھ لیا محلے نہ محلہ گراں نہ گراں علاقے نہ علاقہ سرکار نہ نوکر بڑھ گیا کلمے نہیں آوازاں سویرے بھی شامی بھی دوپہری بھی اللہ اکبر ہائے اے اتنے سونے سن پتہ نہیں مل پائیں گا یا نہیں پائیں گا جملے دا میں حدیث دا حوالہ دین واسطے تیار آئیں میرے کول بہت سارے فرمودات ہیں حضور دے اتنے سونے سن حضور نے فرمایا دے یا تو پہلے بھی بڑا چنگا لگنا سے ہون تو پھر نوکر جی بن گیا ہون رشتہ بن گیا ہے میں نبی ہوں تو امتی ہے میں آقا ہوں تو غلام ہے میں داتا ہوں تو سائل ہے ہون رشتہ بن گیا ہے پہلے بھی بڑا چنگا لگنا سے ایک مہربانی کرے اگر جدوں بھی آنا نا میرے کول تو میرے سامنے بہنا ٹھنڈا بولے ہو جدوں بھی آنا ہے کیا کرنا ہے میرے سامنے بہنا ہے حضور کیوں فرمایا تو ہی تکن تے دل کرنا ہے ہائے ہائے تینوں تکانا میرا دل خوش ہونا ہے ہائے جس نبی کے جوڑوں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کے ذروں کو ولی اور نبی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے بھی تیار ہوں اور جس کے نالین کے ساتھ لگی مٹی کے ذروں کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے بڑی بڑی ہستیاں تیار ہوں وہ مصطفیٰ دہیا کو کہہ رہا ہے ایڈا سونا لگنا ہے سامنے بویا کر نہ گل لگے ہے ایک باری ذرا پیش کی سبحان اللہ بولو تو میں گل تو آنو سنا اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل سنے ہی سونے کیا آکھے ہے جبریل سنے ہی سونے کیا آکھے ہے جی اللہ سنے ہیں دہیا نال سرکار نو پیار آ گیا ہے آپ نے فرمایا تو جو ڈیلی جانا ہونا ہے دیاڑی بھی راتی بھی شامی بھی کدے صبح کدے شامی کوئی نہ کوئی کم لے کے تو جانا ہی ہے تو مختلف شکلاں بنا کے جانا ہے اوے آئندہ تو بعد چھوڑ باقیاں شکلاں کی جیڑی شکل سونے کی چنگی لگنی ہے وہی بنا کے جاویا کر جیڑی شکل سونے کی چنگی لگنی ہے نا وہی بنا کے جاویا دہیا حضرت جبریل دہیا کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں آتے تھے دہیا قلبی کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں آتے تھے صحابہ کرام فرماتے ہیں کئی بار ہم بھول جاتے تھے یہ پتہ نہیں چلتا تھا دہیا کون ہے اور جبریل کون ہے بھول جانے سے سیم ٹو سیم کاپی پیسٹ ہویا ہونا سے اے نہیں سی پتہ چلنا دہیا کیڑا ہے اور جبریل امین کیڑا ہے اللہ اکبر ایک دن جبریل حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا دہیا دل کرنا ہے آج راج کے رویے محمد نہ دل پیا کرنا ہے راج کے روما کوئی دردناک گل سنا ہائے ہائے دہیا آنے سرکار ہون تے نوکر جو بن گئے ہیں ہون تے دل موم نالو بھی نرم ہو گئے ہون تے پیراں تھلے کیڑیاں بھی آون نا تے دل کمنا ہے لیکن سونےوں تساں نے کلمے تو پہلے میں پورے علاقے وچ سب تو بڑا سنگ دل سا سب تو بڑا میں ظالم بندہ مشہور سا حضور نے فرمایا کیویں حضور انہاں ہتھاں نال میں 70 بچیاں زندہ دفنائی اور ایڈا ظالم سا کہ لوکاں نے کر بچیاں پیدا ہونیاں سن اور ماواں تے پیواں نے دل نرم ہونے کسے جگہ تے ماؤ کی پیو کی ترس آ جاوے ہارنا وہ دفنان نہ جا سکے ہار تے میریاں خدمات 24 گھنٹے حاضر ہونیاں سن میں اعلان کرایا سیت ہے کہ جڑا آپو نہ دفنا سکے میں اس نہ کم کرن واسطے تیار ہاں اینا ہتھاں نال 70 بچیاں میں دفنائیاں جے حضور رو پے آپ نے فرمایا دہیا ترس نہیں آیا اللہ نے نبی ظالم جیسا آہنا جے پیاں بھئی ہون تے موم ہو گئے دل کلمہ جی پڑھیا تو سانا بڑا ظالم سا راج کا ظالم سا ہائے ہائے آپ نے فرمایا دہیا چل کوئی ایسی داستان سنا جس نال آج محمد رو پوے اور مصطفیٰ آنسو بہا لوے دہیا نے ایک داستان سنائی ایک بار سبحان اللہ بولو میں توانوں حضرت دہیا قلبی دی وہ داستان سنانا چاہتا حضرت دہیا کہندے نے اللہ دے نبی میں
تاجر ساں شام تجارت دی غرض نال میں جان لگا میری بیوی امید نال سی میں بیوی نو بلایا بلا کے آکھیا میں جا رہا ہاں پتہ نہیں کتنے عرصے بعد واپس آواں تینوں بیٹا ہوئے انہوں چنگے طریقے نال اودی پرورش کرنی ہے بیٹی پیدا ہوئے خبردار انہوں جا کے دفنا کے آ جانا ہے سرکار میں جانا سی میں کہہ کے چلا گیا میری بیوی نو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تے ماما دے دل اللہ نے گلاب تمہیں نرم بنائے میری بیوی نے میری بچی دی پرورش شروع کر دیتی میری بچی بڑی ہونا شروع ہو گئی تے عرصہ دراز تو بعد 5-6 سالہ بعد میں واپس آیا ہوں میں دروازہ کھڑکایا آقا میری بیوی نے آکیا کون آیا بوئے تے نال ایک ننی جئی آواز آئی اماں کون آیا دروازے تے میری بیوی میری بیٹی نو کہندی ہے تیرا ابو جان آیا ہے تے میری بیٹی کہندی ہے ابو جان ذرا کھلووے ہو میں آپ پہ آ کے دروازہ کھولاں گی میں آپ پہ آ کے کنڈی لاواں گی گرامی قدر احباب عرض کر رہا ماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہیا پھر کے ہویا ہے یا رسول اللہ ایک ننی جی بچی آئی انہیں کنڈا لایا دروازہ کھولے آؤ میں الفاظ پہلے سن چکیا سا بچی نال ملدی جلدی بیوی نال ملدی جلدی شکل میں کہ میں نو یقین آیا ایک کسے ہور دی بچی نہیں میری بچی ہے میں غصے نال اپنی بیوی نو میں کیا اے کون ہے بیوی کہن دیئے او یہ جنہوں میرے پیٹ دے اندر امانت رکھ کے گیا سے ویکھنا کڑیاں سونیاں چہریاں والی کیڑیاں سونیاں اکھاں والی کیڑیاں سونیاں بالاں والی کیڑیاں سونیاں ہتھاں والی او خدا دیا بندے آؤ میں انہوں اپنے ہتھاں نال کیویں دفنا مار میں انہوں 9 مہینے اپنے پیٹ وچ رکھ کے تے ساواں دیاں خوراکاں دتیاں نے میں انہوں کیویں دفنا مار ماما دے دل اللہ نے بڑے عجیب بنائے نے ماما نہیں جے برداشت کر دیا ایسی انگلہ اے باغ دے وچ اے ہریل تو داؤ اے پھر دے ڈالی ماما باغ محمد بخشاؤ ایک کون کرے رکھوالی میں انہوں کیویں دفنا دی میں انہوں ساما دیاں خوراکاں دیتیاں نے 9 مہینے انہوں اپنے پیڑ دن رکھے آئے اللہ دے نبی بیوی گلاں پہ کرے میں نو ایویں پیا لگے میری آنکھاں دے وچوں اگ پہ نکلنی ہے غصے نال میری حالت غیر ہے میرے چہرے دا رنگ بدلے ہویا ہے میں اپنی بیوی نو میں کیا میں جب تک اس بچی نو دفنا کے نہیں آواں گا میں روٹی نہیں کھاواں گا میری بیوی نے بڑیاں منتاں ماریاں میرے گوڈی پیری ہاتھ لایا لیکن میری بیوی جان دی سی کہ میں زد دا پکا ماں جیڑی گل تے اڑ جاواں میں او کم کر گزر داواں تے جدوں بیوی نے ویکھیا اے ضرور لے کے جائے گا اے نہیں چھوڑے گا تے میری بیوی ہاتھ جوڑ کے میں نو کہن دی چل لے جائیں لیکن میری ایک گل تے من لے میں کہا کیڑی گل جلدی بول میں نو چر پہ آندا ہے کہن دی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ میں بچی نو غسل دلا لواؤ میں بچی نو کپڑے پوا لواؤ میں بچی نو تیل لا لواؤ میں بچی نو کنگی پھیر لواؤ میں بچی نو سرما لا لواؤ ماما دی خواہش ہوندی یہ بچیاں جوانوں من گیاں انہوں لہنگے پوا کے تے ڈولیاں بٹھاوا گیا او حسرت میری پوری کوئی نہیں ہونی چل آج ہی میں نو حسرت پوری کرن دے یا نبی اللہ میری بیوی نے بچی نو نہلایا کپڑے پوائے تیل لایا کنگی پھیری سرما پی لائے تے میری بچی میری بیوی نو کہن دی اماں میں نو کیوں پہیاں تیار کر دیا ہو میں کہا توں اپنے ابے نال کدرے کم جانا ہے بچی نو پتہ نہیں میرے نال کیوں لگا ہے میری بچی تیار ہوئی میں انہوں انگلی تو نہ پیا میں لے کے چلے آؤ تے میری بچی کہن دی ابا میں نو کتھے لے کے جا رہے ہو میں کہا میں تینوں چیز لے کے دینی ہے بچی نو بڑا پیار ہے میرے نال بچی نو بڑا ناز ہے میرے نال انہوں کوئی ڈر نہیں کوئی خطرہ نہیں
بچی اپنے باپ نال جا رہی ہے۔ اللہ دے نبی میں چلدیاں ایک مقام تے آیا تے ویرانہ جنگل آیا، میری بیوی معصومانہ انداز وچ مینوں ویکھ کے کہندی ہے بابا اس پاسے تے کوئی بازار نہیں، اس پاسے تے کوئی مارکیٹ نہیں۔ میں کہا میں تینوں کدھرے ہور لے کے جانا ہے، اتھوں جا کے تینوں چیز لے کے دینی ہے۔ بچی اٹکیلیاں کرنے تے مسکرانے میرے نال جا رہی ہے۔ ویرانہ جنگل آیا، میں بچی نو ایک کنارے کھڑا کر کے تے گینتی اور کدال نال گڑا کودنا شروع کر دیتا ہوں۔ یا نبی اللہ، مٹی اڑ اڑ کے تے میرے کپڑیاں تے پئی پوے۔ میری بچی نے اپنی اوڑنی لائی اور مٹی پئی چاڑے۔ اللہ دے نبی دیاں اکھاں چوں آنسواں دا سیلاب اتر آیا۔ آپ نے فرمایا تینوں پھر بھی ترس نہیں آیا؟ اللہ دے نبی میں کہندا جے پیا میں بڑا ظالم سا، بڑا سنگ دل سا، مینوں کوئی ترس نہ آیا۔ میری بچی نے اوڑنی نال میری مٹی نو جھاڑیا تے جدوں گڑا مکمل ہویا میں بچی نو گریبان تو مضبوطی نال پکڑ کے گڑے والے جانا چاہیا تے دفنانا چاہیا۔ ہن بچی نو پتا چل گیا تے بچی نے ٹاما مار مار کے رونا شروع کر دیتا۔ مینوں کہندی ہے ابا میری غلطی تے دسنا، میرا جرم تے دسنا، مینوں کیوں مارنا چاہنا ہے؟ میرا جرم یہی ہے میں 6 سال تیرا انتظار کیتا ہے ابا، میرا جرم یہی ہے میں تو آیا میں تیرا کنڈا کھولیا ہے ابا، میرا جرم یہی ہے میں انگلی نپ کے تیرے نال چل پئیاں۔ بابا میرے نال ظلم نہ کر، واسطہ ہی مینوں دفنا کے نہ جا، مینوں ایویں نہ مار۔ اگر میرا چہرہ تینوں چنگا نہیں لگدا تے ابا تیرے نال وعدہ کرنی آ، آئندہ تو بعد میں تیرے گھر نہیں آواں گی، آئندہ تو بعد میں مکے دا رخ نہیں کراں گی، میں کدھرے دور چلی جاواں گی۔ کوئی بندہ میرے کول پوچھے گا کدی بیٹی ہے، میں تیرا نام نہیں لواں گی، میں کسے ہور دا نام لے لواں گی۔ لیکن ابا میرے نال ظلم نہ کر، زیادتی نہ کر، مینوں دفنا کے نہ جاؤ۔ یا رسول اللہ مینوں ترس نہ آیا، نہ آیا، نہ آیا۔ میں بچی نو دفنایا، اتے مٹی پانا شروع کر دیتی تے پھر بچی تڑپ تڑپ کے مینوں پکار پکار کے آواز لاندی ہے یا نبی اللہ۔ مٹی زیادہ ہو گئی، بچی دی آواز آہستہ آہستہ مٹی دے ڈھیر دے اندر دب گئی۔ آخر تے ایک آواز آئی جدے نال تھوڑی دیر وستی مینوں ترس آیا۔ یا نبی اللہ، اس آواز نال میرے جسم دے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ حضور نے فرمایا او کیڑی آواز سی؟ او دسنا مصطفیٰ نو، او دسنا محمد نو۔ یا نبی اللہ، آخری بچی دی آواز میرے کن تے آئی، مینوں کہندی ہے ابا میں بڑیاں منتاں کیتیاں نے، ظالمہ نہیں سنے، آج میں نوں دفنا کے چلے آئے۔ جس دن ہو سی اے حشر دہاڑا، اے اللہ دے درباریں پہچان لوانگی، اے ظالم تینوں تے لوانگی بدلے سارے۔ اے گل سن پھر روئے محمدی، تے اتھروں ہو گئے جاری، نالے رون تے نالے آکھن، اے پھر سنا ایک واری۔ نالے رون تے نالے آکھن، اے پھر سنا ایک واری۔ دھیاں لئی پردیس وے بابل، ٹھنڈا بولے ہو، دھیاں لئی پردیس وے بابل، اے پتران لئی جاگی راں
دکھ سہون تے کچھ نہ کہون، اے دھیاں دیاں تقدیر